بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة المائدہ آیت نمبر 77 سے قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، نہ تم اپنے دین میں نہ حق غلو کرو اور نہ تم خواہشات کی پیروی کرو جو پہلے بھٹک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور وہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. لا تغلو یعنی حد سے تجاوز کرنا، مبالغہ آرائی کرنا. لا تغلو فی دینکم، ہر وہ چیز جو دین میں شامل نہ ہو اور انسان خود سے اسے دین کا حصہ بنا دے. مراد انسان کسی انسان کو اس کے مقام سے اٹھا کر اتنا اونچا کر دے کہ اسے خدا کی جگہ تک پہنچا دے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا، اور تم اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو جو بھٹک چکے ہیں سیدھے راستے سے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. بنی اسرائیل کے کافروں پر اور حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. لعنت کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی واجبات کا ترک کر دینا، محرمات کا ارتکاب کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا. یعتدون یعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے وہ کرتے تھے اور روکتے بھی نہیں تھے، اور جو کچھ یہ کرتے تھے وہ بہت ہی برا تھا. یعنی اب ان پر لعنت کرنے کا ایک بڑا سبب کیا تھا کہ وہ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. یہی بات ان کی لعنت کا سبب بنا اور یہ غضب الہی کا بھی سبب ہے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا وہ بہت ہی برا ہے. اللہ ان سے ناراض ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہ اہل کفار سے دوستانہ تعلق رکھنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور اس کی ناراضگی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ نازل کیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی اب جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا، کیونکہ دراصل وہ فاسق ہیں اور حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہوتے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ، البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ لوگوں میں سے دشمنی میں ان لوگوں کے لیے آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اور جو ایمان لائے یہودوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ ان میں سے محبت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، اور یہ بوجہ اس کے کہ بے شک ان میں سے علماء ہیں، درویش ہیں، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے. اب یہودیوں کے اندر بغض، عناد، عداوت اور اہل ایمان سے نفرت کا
جذبہ پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبیوں کا قتل، ان کی تکذیب کرنا ان کا شعار رہا ہے۔ رہبان سے مراد ہے نیک عبادت گزار گوشہ نشین لوگ، اور قسیسین سے مراد علماء۔ اب تو اسلام کے خلاف یہود اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل ہیں، اس لیے قرآن نے ان دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پارہ 7۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب رسول کی طرف سے نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ کو اپنا مکتوب بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی کے وہ مکتوب سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو اس نے اپنے پاس بلایا اور علماء کو بھی اپنے پاس جمع کیا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حبشے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا فرمائی۔ اب ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، بتلایا کیا ہے کہ انہیں دگنا اجر ملے گا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، جو آ گیا ہے ہمارے پاس حق میں سے، اور ہم اس بات پر کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی رکابت میں داخل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے جنت عطا فرمائی جس میں نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کا اور جھٹلایا ان کو، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، نہ تم پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے پاک کی ہیں ان کو حرام مت کرو، اور حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال چیزوں میں سے کھاؤ، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حلال و طیب یعنی اپنے حق میں سے کھاؤ، حلال کمائی میں سے کھاؤ۔ تقوی اور ایمان کا تقاضا ہے کہ حلال و طیب اختیار کرو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان۔ نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہارا لغو قسموں پر، لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا کن قسموں پر جو تم نے مضبوط باندھی۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنانا، یا ایک غلام کا آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی ایسا نہ کر سکتے کہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ روزے رکھے 3 دن کے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم اسے کھا لو، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ دین میں آسانی رکھ دی ہے، اللہ کے احکام پر شکر ادا کرو۔ اب یہاں قسموں کی قسمیں بتائی گئی ہیں کہ لف قسم اور غموس اور مقدہ۔ لف قسم وہ ہے جو انسان بات بات پر عادتاً بغیر ارادتاً کہتا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ غموس قسم کی وہ قسم ہے جو جھوٹی قسم جو انسان دھوکہ فریب دینے کے لیے کھا لیتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا کفارہ نہیں، لیکن یہ عمل ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ موقدہ قسم جو ہے جو انسان ارادتاً نیت کے ساتھ کھائے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا اور کپڑا پہنانا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر جو یہ نہ کر سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، آستانے اور تیر گندگی ہے، شیطان کے عمل میں سے ہیں، بس بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شراب کے بارے میں یہ حکم ہے، تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم میں بھی صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی تھی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ شراب، جوا اور فال کے تیروں اور رجس شیطان کے عمل قرار دے کر صاف لفظوں میں اس سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان کیا؟ عداوت اور بغض شراب اور جوے میں سے، اور وہ روکے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، تو کیا تم ہو باز آنے والے؟ اب یہ شراب اور جوے کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں، اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ جوا بھی ایک بڑی بری لت ہے اور یہ انسان کو مفلس بنا دیتی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے، اور نافرمانی سے بچو۔ پھر اگر منہ موڑ لیا تم نے تو جان لو بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے کھلم کھلا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ نہیں ہے اوپر ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کی کوئی گناہ اس میں جو نہیں کھایا جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقوی کیا، پھر ایمان لائے اور پھر تقوی کیا اور احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگ میں شہید ہوئے یا ویسے ہی فوت ہو چکے ہیں جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں، تو اس آیت میں یہ شبہ کا ازالہ بھی کر دیا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو مت قتل کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا،
اور جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جو اس نے قتل کیا ہے، اور جس کا فیصلہ تم سے پہلے تو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو ہو یا خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، اور اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شکار عربوں میں اہم عنصر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے اس کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ کے قیام کے دوران کثرت سے شکار جو ہے صحابہ کے قریب آتے، لیکن انہی ایام میں ان 4 آیات کا نزول ہوا، اور قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ سے ہی پکڑ لیے جاتے تھے، دور یا بڑے جانوروں کے لیے نیزے استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور حالت احرام میں یہ دونوں ہی ممنوع ہیں۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اور تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اس کا کھانا حلال ہے، اور تمہارے فائدے کے لیے مسافروں کے لیے خشکی کا جانور پکڑنا حرام ہے جبکہ حالت احرام میں ہو، اور ڈرو اللہ سے جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اب جان بوجھ کر یعنی اگر بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں، لیکن علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ مساوی جانور سے مراد یہ ہے کہ قدامت میں مساوی ہو، قیمت میں مساوی ہونا نہیں ہے۔ مثلا اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل مساوی بکری ہے، اور گائے کی مثل نیل گائے ہے، البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکے تو اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے، اور مقتول جانور کی مثل دستیاب نہیں تو اس کی قیمت ہے، اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مسکین میں فی کس مسکین 1 مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ سمندر کا مردار یعنی مچھلی جو ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو جو کہ عبادت کا مقام ہے لوگوں کے لیے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے۔ اب مکہ کو مقام والی جگہ کہا گیا ہے کیونکہ وہاں برکت اور رزق ملتا ہے، اور کعبہ کا قائم رہنا یعنی زندگی کی علامت ہے، اور اس کی آبادی کی وجہ ہے وہاں کی آبادی اسی سے قائم ہے۔ وشہر الحرام، حرمت والے مہینے، اور والحدیہ والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اور حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور، پٹے والے، یہ سارے شعائر اللہ ہے، اس لیے بنائے گئے تاکہ اللہ کی یاد آئے۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ جو کچھ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اور جانو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے، نگرانی کرنا نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، کہہ دیجئے برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاکیزہ، اگرچہ اچھی لگتی ہے تم کو ناپاک کی کثرت، بس ڈرو اللہ سے اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ الخبیث سے مراد ہے حرام، ناپاک چیزیں، یا کافر یا گنہگار یا ردی چیزیں۔ الطیب سے مراد پاکیزہ، حلال، مومن، فرمانبردار اور عمدہ چیزیں ہیں۔ اب خبیث چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور طیب چیزوں میں کے استعمال کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس میں برکت پڑتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں کسی صورت بھی برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ کامیابی کا دار و مدار پاکیزگی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان کے بارے میں غیر ضروری سوال کرو زمانہ نزول قرآن میں تو تم پر یہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ گزشتہ سوالات اللہ نے معاف کر دی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی ہو، حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے پوچھی تھی، پھر ان باتوں سے منکر ہو گئے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور نہ حام، لیکن وہ جو کافر ہیں۔ اب ان جانوروں کی قسمیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، اب اس میں سائبہ وہ جانور تھا جسے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور اس پہ کوئی سواری بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی برفباری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی تھی جس سے پہلے مرتبہ مادہ پیدا ہوتے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہی مادہ پیدا ہوتے۔ اور حام وہ نر اونٹنی جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہو چکے ہوتے۔ یفترون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر ان میں عقل ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ طرف اللہ نے جو نازل کیا ہے اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی جس پر ہمارے اپنے آباء و اجداد کو ہم نے پایا۔ کیا بھلا نہیں ہے ان کے آباء و اجداد جانتے کچھ بھی، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب انبیاء اکرام پر تو براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی رہتی ہے، اور وہ پاک اور سچے ہوتے ہیں۔ لا یعقلون، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ان کے باپ و اجداد سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے باپ و اجداد کے دین کو ہی سچا دین سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہو تو جو گمراہ ہے ان میں تمہیں کوئی نقصان نہیں، ان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، اور اللہ ہی کافی ہے، سب کو جانتا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ اب بعض صحابہ کے ذہن میں یہ شبہ بھی پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح کر لی جائے تو وہی کافی ہے۔ جب کہ حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو۔ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئے تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ بات ہے، جبکہ تم خود نیکی پر قائم ہو اور برائی سے نہیں روکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین وصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔
اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کو گواہ ہونا مناسب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وصیت کا وقت ہو، اور وہ دو شخص ایسے ہوں کہ وہ دیندار ہو، خواہ تم ان میں سے ہو یا غیروں میں سے ہو۔ اگر تم سفر میں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر ان دونوں کو اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم نے اس کے عوض کوئی نفع نہیں لیا، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور ہم اللہ کی بات کو پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بے شک ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ اب سفر میں اگر کوئی شدید بیمار ہے یا اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے تو سفر میں دو عادل گواہ بنا کر وصیت کر دے۔ اگر مرنے والے کے ورثاء کو شک پڑ جائے کہ انہوں نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لے لیں، اور یہ قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے۔ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ تو دوسرے کھڑے ہو جائیں گے اور ان دونوں کی جگہ ان لوگوں میں سے جو حق بات ثابت ہو ان پر دو قریب ترین، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی، ہماری شہادت زیادہ سچی ہے ان دونوں کی شہادت سے، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، بے شک تب ہم البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ کو لائیں ان کے منہ پر، یا انہیں قسموں سے پھیر دیے جانے کا خوف ہو ان کی قسموں کے بعد، اور ڈرو اللہ سے اور سنا کرو کیا یہ احکام، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو فاسق ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علم الغیوب، اور جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک وہ پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ اور یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ جب فرمائے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم سے یاد کرو میری نعمتوں کو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کی، اور جب میں نے تائید کی ساتھ روح القدس کے، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیر عمر میں، جب میں نے سکھایا تجھ کو کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل، جب تو بناتا تھا مٹی سے مانند شکل پرندے کی ساتھ میرے اذن سے، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو پھر وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کوڑی کو میرے اذن سے، اور تم مردے کو میرے اذن سے زندہ کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے آئے تھے، پھر کافروں نے کہا ان میں سے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بروح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور گود میں اس وقت کلام کیا جب مریم علیہ السلام ان کو اپنی قوم کے سامنے لائیں۔
اور اللہ کے حکم سے یہ شیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا اور ادھیر عمر میں یعنی نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ میں وہ اس کفف تو بنی اسرائیل ان کا اب بنی اسرائیل سے انہیں کیسے روکا یعنی ان کی سازشوں سے ان کو روکا تھا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے کی تھی اور اللہ نے ان کو ان سے بچا کر انہیں آسمان پر کی طرف اٹھا لیا تھا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے آپ گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں یہاں پہ حواریوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور ان کے مددگار اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے خوان نازل فرما دے آپ نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان لانے والے ہو یعنی ہم سے ایسے سوالات مت کرو اور مائدہ ایسے برتن جس میں کھانا ہو اس لیے دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے خواریوں نے اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا تھا